السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر اوان کرکٹ لو۔ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری 5 خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو گزشتہ میچ کھیلا گیا آسٹریلیا کے درمیان اور افغانستان کے درمیان، اس کے بارے میں ہوگی کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کا آنے والا میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ، تو اس کے اوپر جو اسکور کا وہ کیا اس کے اوپر سیناریو ہے، وہ کیا بنے گا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ابرار اور اپنا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زمان خان کا ہو سکتا ہے کہ ڈیبیو، لیکن کچھ ذرائع سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شمولیت کا نہ ہو سکتا ہے شاداب خان واپس آ جائیں۔ اور چوتھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو بابر اعظم اور شہنشاہ افریدی آئی سی سی او ڈی آئی میں رینکنگ میں نمبر 1 تھے، تو ان کی یعنی کہ رینکنگ میں یعنی کہ تنزلی ہوئی ہے، تو وہ اس کے بارے میں بتائیں گے، اور کون ان کی جگہ پہ بحال ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور 5ویں خبر یہ آ رہی ہے کہ جو کل میچ کھیلا جانا ہے اپنا نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان، تو ان کی کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو جو پہلی خبر ہے وہ گزشتہ میچ کھیلا گیا انڈیا اور آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان، تو ایک ٹائم پہ تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو اپنے شو میں بتایا تھا کہ 30% چانس افغانستان کے اور 70% چانس جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ہیں، لیکن کچھ ہم نے شوز دیکھے کچھ میڈیا سے تو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ جب ایک ٹائم پہ تو 7 ان کی وکٹیں گر گئی تھی، تو یعنی زیادہ تر جو تھے وہ ہار مان چکے تھے، انہوں نے کہا جی آسٹریلیا ہار جائے گا یہ میچ، لیکن پھر قدرت کے نظام تو پھر اب یہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میکسویل نے ایک عمدہ اننگ کھیل کے 200 رن کی، یعنی کہ تاریخ کی سب سے بہترین اننگ کھیل کے، جو ابھی تک میرے حساب سے نہ پوری کرکٹ ورلڈ میں نے ابھی تک آج تک دیکھی ہے، نہ دیکھی ہے، اور نہ ایسی اننگ کبھی دیکھی ہے۔ 1 مین آرمی بن کے اس بندے نے میچ جتوایا، اور کیا اس نے زبردست، وہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ ظاہری بات ہے ہم جب وہ دیکھ رہے تھے تو وہ ایک جگہ سے اس کی ٹانگ بھی یعنی کہ انجرڈ تھی، سپرے ماری جا رہے تھے، اور پلے میکسویل یعنی کہ وہ ایک زبردست اننگ کھیل رہے تھے، اور زبردست انہوں نے جو شوٹیں ماری، چھکے مارے، چوکے مارے، یعنی کہ وہ ایک لگ رہی تھا، یعنی کہ ایک ٹائم پہ تو مجیب نے ان کا کیچ بھی چھوڑا، تو ہم نے کہا جب کیچ گیا مجیب کے پاس تو ہم نے کہا یار یہ تو آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر ان کو ایسی انہیں شاٹیں ماری جیسے اے بی ڈیویلیئرس ایک ٹائم پہ مارا کرتے ہیں، لیکن اے بی ڈیویلیئرس سے بھی بہت زبردست اور بہترین شاٹیں ماری، کوئی ادھر مار رہے ہیں کوئی ادھر شاٹ مار رہے ہیں، یعنی کہ لگ رہی تھا کہ یہ ایک آسٹریلیا کی ٹیم یعنی کہ جو ان کی نظر آتی ہے بار ٹیم یعنی کہ مضبوط ٹیم ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ شروع میں اسٹارٹنگ میں 50-60 سکور پہ 4 وکٹیں گر گئی، پھر 92-93 سکور پہ یعنی کہ ان کی تقریباً 7 وکٹیں گر گئیں، اور پھر ساتھ میں پیٹ کمنس بھی تھے ان کے جنہوں نے یعنی کافی گیندیں کھیلی، تو انہوں نے کوئی خاص سکور نہیں کیا، لیکن پلے میکسویل نے ایک بتا دیا کہ یار میں ہوں اور میں اس میچ کو جتاؤں گا۔ جیسے ہم نے سابقہ میچ اس سے پیچھے فخر زمان کا دیکھا تھا کہ فخر زمان کھیلی جا رہے تھے اور وہ نیوزی لینڈ کے بولروں کو یعنی کہ 4.5 وہ ماری جا رہے تھے، اور پریشر سارا پاکستان کے اوپر سے ایک ٹائم پہ اتر گیا تھا، وہی حساب ہوا، لیکن وہ تو چلو ایک الگ تھی، وہاں پہ تو ان کی پرفارمنس اچھی تھی جو نیوزی لینڈ سابقہ، لیکن ادھر تو ایک ٹائم پہ تو 291 یعنی کہ بہت بڑا سکور تھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اور وہ بھی اتنی مشکل پچ پہ، اور بہت سٹارٹنگ ہی افغانستان کو بہت اچھا ملا، جس کی وجہ سے افغانستان نے تو بولنگ بہت سٹارٹ میں اچھی کی، لیکن وہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا وہ جب ان کو مارنا ان لوگوں نے جب میکسویل نے ان کو مارا تو وہ پزل ہو گئے جیسے ہوتے ہیں نا بدل جاتے ہیں، اکثر یہ افغانستان کی ٹیم جب ان کو پریشر میں آ جائے نا تو ان کو نہیں سمجھ لگتی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور وہی ہوا جو جس کا ان کو ڈر تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ان کے یعنی کہ منہ کے وہ کہتے ہیں نا نوالا منہ کے اندر سے کھینچ کے میکسویل باہر لے آئے اور میچ ان کے منہ سے نکال کے لے گئے تھے، اور بہت زبردست اننگ کھیلی ہے، ہم تو کلیپنگ کرتے ہیں ان کے لیے، اور اس طرح کی اننگ ہمیں چاہیے تھی کیونکہ ہمارے لیے تو ضروری تھی، اگر یہ جیت جاتے افغانستان تو ہمارے لیے تو ایک شرم کی بات تھی، اور دوسری یعنی کہ ہم باہر بھی ہو جاتے ہیں ورلڈ کپ سے، اور چلو ابھی ایک امید باقی ہے کہ، اور تیسرے نمبر پہ ان کا رن ریٹ بھی یعنی کہ کافی افغانستان کا اچھا ہو جاتا، اگر وہ ان کو جلدی آؤٹ کر دیتے تو پھر نہ پاکستان کے چانس تھے نہ نیوزی لینڈ کے پاس تھے،
اس وجہ سے بھی ان کی سچویشن زیادہ مضبوط تھی، لیکن میکسل کی وجہ سے پاکستان ایک زبردست یعنی کہ سیمی فائنل کے لیے ایک 2-3 یعنی کہ افغانستان تو چلو اب 30% ہے، اور نیوزی لینڈ اور پاکستان کے یعنی کہ دروازے یعنی کہ سیمی فائنل کے لیے کھل گئے ہیں۔ تو بہت اچھی نہیں کھیلی اور 12 پوائنٹ بھی ہو گئے ہیں، اور آسٹریلیا کوالیفائی بھی کر چکا ہے سیمی فائنل کے لیے، تیسری ٹیم۔ تو امید ہے کہ اب آگے دیکھیں اب پاکستان کا کیا بنے گا۔ تو دوسری خبر ہماری یہ آ رہی ہے کہ انگلینڈ کے خلاف جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکوڈ کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا ان کے بارے میں، تو آج تو میچ بھی لگا ہوا تھا نیدرلینڈ اور انگلینڈ اور نیدرلینڈ کے درمیان۔ تو بہت زبردست میچ ہو رہا ہے، انگلینڈ نے بہت اچھی زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے 300 کچھ سکور نیدرلینڈ کو ٹارگٹ دیے ہیں، اور نیدرلینڈ کی ابھی بیٹنگ جاری ہے، دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ لیکن فی الحال تو انگلینڈ کے لیے میچ یہ اہم ہے، اور اس سے اگلا بھی اہم ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں جیتیں گے تو ICC چیمپئن ٹرافی سے بھی باہر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے میچ یہ 2 اہم ہیں، اگر یہ 2 جیتیں گے پھر آگے بھی ان کو یعنی کہ یہ میچ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو وہ جو پچھلا میچ بھی وہ جو آ رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں وہ ان کے لیے بہت اہم تھا جو آسٹریلیا کے خلاف، لیکن وہ نہیں اچھی پرفارمنس کر گئے، آخر میں انہیں لے کے گئے لیکن میچ نکل گیا تھا۔ لیکن پاکستان اور اب انگلینڈ کے درمیان جو ہفتے والے دن میچ کھیلا جانا ہے اس کے اوپر نظریں، اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ بولروں کی یعنی کہ ردل بدل ہو، کیونکہ RS لوگ بھی انجرڈ تھے اور شاداب خان بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے چینج ہو۔ تو اب تو یہ میچ جب ہوگا تو تبھی پتہ لگے گا کہ کون کتنا پانی میں اور کون کتنا نہیں ہے پانی میں۔ تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ پاکستان اچھے مارجن سے جیتے، اگر کم سے کم اگر ادھر سے نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان کو کم سے کم 160-70 رن سے انگلینڈ کو لانا پڑے گا، اور یہ ہے تو ایک لحاظ سے پاکستان کی ٹیم کے لیے مشکل وہ مرحلہ ہے، کیونکہ پاکستان کی کوئی بولنگ اتنی خاص بھی نہیں ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اور تیسری خبر ہماری یہ آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ برار اور زمان خان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کھیل سکتے ہیں، لیکن ابھی کچھ ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی شمولیت مشکل ہی ہے، اور سننے میں یہ ہے کہ شاداب خان پریکٹس کے سیشن میں وہ بھی آئے ہیں، اور ابرار بھی نہیں آئے، نہ نواز آئے ہیں، نہ زمان خان آئے ہیں، اور نہ ہی RS روف۔ تو پھر اس کی زیادہ تر تو یہ امیدیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاداب خان کم بیک کریں اور واپسی کریں اور ہفتے والے دن کے میچ میں وہ کھیلیں۔ اور یار میرے خیال سے تو شاداب خان کو نہیں آنا چاہیے تھا، زمان خان زیادہ یعنی کہ مضبوط امیدوار تھے، کیونکہ ایک تو ان کی بولنگ اچھی ہے، ابھی ان کو ہم نے نہیں دیکھا وائٹ بال میں کہ وہ کس طرح کی بولنگ یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے، لیکن زیادہ تر جو امیدیں تھیں وہ ہماری برار کے ساتھ ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی یہ جو کچھ ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ شاداب خان ہفتے والے دن کے میچ میں دستیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری جو چوتھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بابر اعظم اور شہنشاہ افریدی نے ICC مین ODI کی رینکنگ میں یعنی تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، اور شمن گل جو انڈیا کے پلیئر ہیں بیٹسمین ہیں وہ آئے ہیں نمبر 1 ICC، یعنی کہ وہ بابر اعظم سے اوپر ہو گئے ہیں جو گزشتہ انہوں نے اننگ کھیلی تھی۔ اور میں یہ ایک لحاظ سے تو نقصان دہ بھی ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ ہے ہی انڈیا کا یعنی کہ ICC بھی انڈیا کا یہ ہو گیا، یعنی کہ تھوڑی سی پرفارمنس دی اور ان کو ایک ICC مینس کی نمبر 1 وہ بنا دیا، لیکن یہ ایک زیادتی ہے اور بہت نقصان دہ بھی ہے۔ جیسے ابھی میکسویل نے اننگ کھیلی تھی تو ان کے بھی 22 ان کو پوائنٹ ملے، لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جتنا بندہ پرفارم کرے ابھی کچھ ہونا چاہیے۔ بابر اعظم نے خالی ایک پرفارمنس وہ بنگلہ دیش کے خلاف جب آؤٹ ہو گئے تھے تو وہ بس ان کی وہ اس کی وجہ سے ان کو تنزلی کا شکار ہونا پڑا، اور پھر جو گزشتہ ان کا بھی ان کو پوائنٹ ان کا بھی 1 نمبر ان کا کٹا ہے وہاں سے، تو اس کی وجہ سے ان کو تنزلی کا شکار ہونا پڑا، اور اس کی وجہ سے شمن گل کی جو گزشتہ میچ کھیلا تو اس کی وجہ سے وہ پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، اور بابر اعظم دوسرے نمبر پہ ہیں۔ تو دوسری یہ بیڈ نیوز ہے کہ شہنشاہ افریدی بھی جو پہلے نمبر پہ ابھی پچھلے ہفتے کو یعنی کہ پچھلے بدھ کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، لیکن ابھی وہ خالی ہفتہ 6 دن ہی رہے ہیں، تو ابھی محمد سراج جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ آ گئے، اور شہنشاہ افریدی نے 5ویں یعنی پہلے سے ٹریک وہ 5ویں نمبر پہ چلے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بیڈ نیوز ہے اور شہنشاہ افریدی کے لیے، کیونکہ ظاہری بات آپ بولنگ اچھی کریں گے تو پھر ہی تبھی آپ کی پوائنٹ ٹیبلز پہ پرفارمنس اچھی ہوگی اور آپ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، لیکن یہ تو چلے آتے جاتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہونی چاہیے، اور شہنشاہ افریدی کی لاسٹ میچ میں کوئی خاص پرفارمنس بھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے وہ تنزلی کا شکار ہوئے۔
تو اس کے بعد جو آپ کو میں نے خبر دینی تھی کہ جو کل نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے، تو اس کی جو بھی میں نے ویدر اپڈیٹ وہاں سے حاصل کی ہے، کچھ انڈیا کے صحافیوں سے اور کچھ وہاں کے جو میڈیا ہے ان سے حاصل کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہاں پہ سرچ ماری ہے، لیکن وہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہاں پہ جو رہنے والے ان کو زیادہ صحیح ویدر اپڈیٹ ان کو مل جاتی ہے، لیکن ہم نے ماری ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بارش کے امکان زیادہ. تو کہہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس طرح پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بارش ہوئی تھی، زیادہ تر چانس اتنا ہی ہے، لیکن وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو میچ ہوا تھا وہ صبح کے ٹائم ہوا تھا، اور جو نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا میچ ہونا ہے یہ دن کے ٹائم ہے، اور اس کی زیادہ تر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بارش کے بھی امکان شروع میں ہوں گے، لیکن جب جیسے ہی 2-3 گھنٹے گزریں گے تو بارش آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد یعنی کہ ایک دم موسم صاف ہو جائے گا. یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ کی زیادہ بہتر جانتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ آ رہے ہیں کہ یہ ایک بیڈ نیوز بھی ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بارش ہو، تاکہ بارش ہوگی تو ادھر سے ایک پوائنٹ ان دونوں کو ملے گا، پھر ہمارے لیے ایک راستے یعنی کہ سیمی فائنل کے لیے کھلیں گے انگلینڈ کو ہرا کے. اگر ہم وہاں سے اگر نیوزی لینڈ جیت جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے 170 رن سے پھر ہم انگلینڈ کو کدھر ہرائیں گے، تو تب لیکن وہ بہت مشکل ہے. تو اس کی زیادہ تر جو امید ہے کہ وہ آپ انگلینڈ کو ہرائیں، لیکن وہ تو ہوگی، لیکن وہ تب ہو سکتی ہے کہ ادھر سے کنال مینڈیوس یعنی کہ جو کپتان ہیں سری لنکا کے، وہ نیوزی لینڈ کو اپسیٹ کریں گے تو تب یہ ہمارے لیے ہوگی، ورنہ بہت مشکل چانس نظر آ رہا ہے. اور بارش کے بھی امکان جو ہیں وہ 100 میں سے 40% امکان ہے کہ بارش ہوگی، اور 60% امکان جو ہیں وہ نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی جو انڈیا کے جو صحافی ہیں، جو جتنے بھی کرکٹر وہاں کے ہیں، کول دیو یعنی کہ جتنے بھی ان کے سابقہ کرکٹر ہیں، ان ساروں کا یہ کہنا ہے کہ میچ وہ اچھا کھیلیں گے اور یہ اچھی پرفارمنس دیں گے. آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور لائک بھی کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، اور آگے سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے آگے بھی لوگ اس کو دیکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. شکریہ.